زراعت کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. غزہ میں ہم نے سنا کہ جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کے حملے ابھی بھی جاری ہیں. وہاں پہ ہزاروں فلسطینی جو لاپتہ ہیں ان کا کام، ان کو تلاش، ان کی لاشیں تلاش کرنے کا کام جو ہے ملبے سے وہ جاری ہے. اس پر پروگرام میں آج بات کریں گے. اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب، ان کے حوالے سے نیب نے ایک دھماکہ خیز پریس ریلیز جاری کیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ آپ دبئی میں ان کے کسی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ نہ کریں ورنہ یہ منی لانڈرنگ تصور ہوگی. یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے، سپریم کورٹ سے، جہاں آئے دن جورسڈکشن کا سوال اٹھتا ہے جب کیسز سامنے آتے ہیں، اور اب یہ سوال جو ہے وہ ججز کی اپنی طرف سے بھی اٹھ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 20ویں آئینی ترمیم جب سامنے آئی وہ کافی متنازع تھی. ہمارے بہت سارے جو جورسٹ ہیں، لیگل ایکسپرٹس نے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس طرح سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو رہی ہے. لیکن وہ پاس ہوئی اور اس کے تحت یہ تھا کہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل مسائل ہوں گے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی سنے گی. تو کچھ دن پہلے ایک مقدمہ ہے کسٹمز ایکٹ کے حوالے سے جو کہ ایک ریگولر بینچ کے سامنے فکس ہو گیا. سپریم کورٹ نے اب کہا ہے کہ یہ غلطی سے فکس ہوا، اسے آئینی بینچ کی طرف جانا تھا. لیکن جب یہ فکس ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ، جو کہ جن کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ وہ سخت ناقد ہیں 26 آئینی ترمیم کے، ان کے سامنے یہ پہلے فکس ہوا. لیکن پھر جب سپریم کورٹ کو یہ احساس ہوا رجسٹرار کو کہ شاید یہ صحیح نہیں ہوا ہے، تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس کے سامنے وہ معاملہ لے گئے. انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے، اسے آئینی بینچ کی طرف جانا چاہیے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ کا جو بینچ ہے دے ٹک ایکسیپشن ٹو دس، اور انہوں نے کہا کہ شو کاز جاری ہونا چاہیے کنٹیمپٹ کا، کہ یہ جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں ان کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے سامنے لگا ہوا کیس جو ہے وہ کہیں اور لے کے جائیں. تو آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سنگین غفلت دکھائی یہ کیسز فکس کرتے ہوئے. اب یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، یہ گریڈ 21 کے افسر ہوتے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ بھی چند مہینے دور ہے. اس سے پہلے یہ ایکشن ہونا، یہ سب ہمیں کیا بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا چل رہا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ بڑوں کی لڑائی میں ہمیشہ چھوٹے پس جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم؟ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کا نقصان ہوتا ہے. اسکیپ گوٹ. ٹرین کا جب حادثہ ہوتا ہے تو ڈرائیور اور گارڈ جو ہے معطل ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں جو ریگولرلی ان معاملوں کرتے ہیں. انہی میں سے ایک ہمارے دوست، ہمارے صحافی عبدالقیوم صدیقی اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. قیوم صدیقی صاحب، میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو تھوڑی بہت بحث چل رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم پہ، اب اس کے حوالے سے بھی ایک 8 رکنی آئینی بینچ اس کے خلاف جو درخواستیں ہیں اس کی سماعت کرے گا 27 جنوری کو. اس سے پہلے اس طرح سے اس پورے معاملے کا، اس سو کال ڈویژن کا ان سپریم کورٹ یوں کھل کے سامنے آنا اور پھر ایڈیشنل رجسٹرار کا گھٹ ہو جانا اس پورے معاملے میں، کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اس کو ریڈ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بالکل معاملہ ایسے تو نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے درخواستوں کی، تو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو رولز کمیٹی تھی اس سے پہلے بھی اس میں لکھا تھا، اور جسٹس جمال مندوخیل نے کہا تھا کہ یہ معاملہ سب جوڈیس ہے، آپ کو اس پر بات نہیں کرنی چاہیے. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا تھا اور اس میں بھی کہا گیا کہ یہ فورم نہیں ہے. پھر اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب وہ عمرے پہ گئے تھے تو واپسی پہ انہوں نے ایک ججز کمیٹی ہی کا اجلاس بلا کے اور فل کورٹ تشکیل دے دیا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم سے لنکڈ ہیں، اور یہ مقدمہ بھی جو ہے یہ بھی اسی سے ہی لنکڈ ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کچھ اس طرح کے مقدمات وہاں لگتے تھے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بینچ کہتا تھا کہ یہ آئینی بینچ کو لے جائیں کیونکہ ہم تو غیر آئینی بینچ ہیں. تو اختیارات جوڈیشل اختیار سماعت جو ہے
یہی دراصل مسئلہ ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ 191 اے سب کلاس 3 اور سب کلاس 5 جو ہے اس کے تحت آئینی بینچ اور ریگولر بینچ کی جورسڈکشنز الگ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ بہت اچنبے کی بات ہے کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو درخواست گزار ہیں وہ انہوں نے گو کہ وہ دیوان موٹرز کے وکیل ہیں، لیکن انہوں نے بیرسٹر صلاح الدین 26ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کر رکھا ہے۔ جی 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 سوری جی آپ کیا کہیں گے؟ بیرسٹر صلاح الدین کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، اور پھر یہی حیرت کی بات ہے کہ آج جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بنا ہے کیس، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو ججز کمیٹی ہے اسی ججز کمیٹی نے یہ رجسٹرار کی اس درخواست پر کہ یہ مقدمہ آئینی بینچ میں لگنا چاہیے تھا، اس ججز کمیٹی نے جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج یہ ریویل کیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس پہ کہا کہ 17 جنوری کو جو ججز کمیٹی ہے اس میں کہ میں تو جوڈیشل آرڈر پاس کر چکا ہوں، تو میری تو وہ پوزیشن ہے، جبکہ دوسری جو دو جج صاحبان ہیں جس میں چیف جسٹس اور جسٹس امین الدین خان ججز کمیٹی کے ممبر ہیں جو ریگولر مقدمات کی سننے کی ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ 191 اے کے تحت ریگولر بینچ کے سامنے نہیں آئینی بینچ کے سامنے لگے گا، اور یہ مقدمہ 27 جنوری کو آئینی بینچ کے ساتھ ہی لگا دیا گیا، سامنے لگا دیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر پاس ہوا، اب جو صورتحال بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ ایک طرف پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہے جو کہ ججز کمیٹی کو صرف یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ مقدمات کی سماعت اور بینچ کی تشکیل کر سکتا ہے۔ دوسری طرف آئینی ترمیم ہے جو کہ 191 اے کے تحت، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ریگولر اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اختیار سماعت الگ کر دیے گئے ہیں۔ تو اور تیسری طرف جو ہے وہ ایک ایسا جوڈیشل آرڈر ہے جو کہ کہتا ہے کہ ایک بینچ جس میں یہ مقدمہ سنا تھا اسی میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تاریخ اور دن بھی مقرر کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ اس مقدمے میں یا اس میں وہ کرتے ہیں، میں کنفیوز ہو رہا ہوں کہ اس کو مقدمہ بھی کہنا چاہیے کیونکہ نہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی مقدمے کی پہلے عدالت جورسڈکشن اپنا اختیار دیکھتی ہے کہ وہ اس کو سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی ہے۔ جیسے مثلا کہ اگر سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں ایک کوئی قتل ہو جائے تو کیا سپریم کورٹ اس قتل کا ٹرائل کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں کر سکتی، وہ جائے گی سیشن جج کی جورسڈکشن ہے، اور اس میں بطور وٹنس چیف جسٹس کو بھی بلایا جا سکتا ہے اور باقی کو بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ از خود اس میں نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر سپریم کورٹ از خود کرے گی تو اس کو اپنی وہ جورسڈکشن قانون کے تحت انووک کرنی پڑے گی، اس کو بتانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہاں پہ یہ جو جوڈیشل آرڈر جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے، وہ مقدمہ فکس نہیں تھا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون کہتا ہے کہ یہ اختیار ججز کمیٹی کا ہے، تو پھر ایسا جوڈیشل آرڈر جو قانون کے مطابق نہ ہو تو قانون میں اس کو پر انکیوریم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک پر انکیوریم آرڈر کے اوپر قیوم صاحب ایک سوال، گزارش ایک سوال، جیسے آپ نے کہا کہ خود جسٹس منصور علی شاہ خود یہ کہہ چکے ہیں بارہا کہ جی کہ فلاں فلاں مقدمات جو ہیں یہ آئینی بینچ کے پاس جانے چاہیے، ہم نہیں سنیں گے، ماضی میں وہ یہ کہہ چکے ہیں، تو اب اس بار وہ کیوں انسسٹ کر رہے تھے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ ہم ہی سنیں؟ اچھا، اس میں یہ دلچسپ امر یہ ہے کہ جو 199 کی جورسڈکشن ہے اور دوسری جو ہے 184(3) کی اپیلیں ہیں، یا دوسرا 184(3) کی جورسڈکشن ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کی، 185 کی ہے کہ 199 کی اپیلیں 185 کے تحت جو ہے وہ لگیں گی۔ یہ جو مقدمہ ہے یہ بڑا دلچسپ اس حوالے سے ایک حد تک درست ہے کہ جب انہوں نے لے لیا اور یہ کہا کہ اختیار سماعت کیا ہوگا اور کس کا ہوگا، کیونکہ یہ 199 سے شاید ایمینیٹ نہیں ہوا اس میں، تو اس حد تک جو پروسیڈنگ تھی وہ بالکل درست پروسیڈنگ کہی جا سکتی ہے جس کے اندر کہا گیا۔ لیکن اس کے بعد فکسیشن کے حوالے سے جو جوڈیشل آرڈر پاس کیا گیا وہ کنٹراڈکٹ کرتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو، اور پھر آگے آپ کا آ جاتی ہے آئینی ترمیم۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسا بڑا معاملہ تھا کہ جس کو اس قدر بڑھا دیا جاتا، یا ایسی آفس کی غلطی نہیں تھی
کہ اس کو ریکٹیفائی نہ کیا جاتا اور اس کے اوپر 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے والے وکلا کو عدالتی معاون مقرر کر دیا جاتا. تو یہ بڑی ہی انہونی سی چیزیں منیر ملک شامل ہیں اور حامد خان صاحب شامل ہیں جن کی ایک پوزیشن ہے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، رائٹ؟ جی نہیں، اپوزیشن نہیں ہے. حامد خان صاحب نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے، بیرسٹر صلاح الدین نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے، اور حامد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں. آپ کو یاد ہوگا 26 آئینی ترمیم پاس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور پھر ایک وکلا ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کہ حامد خان صاحب کے گروپ ہے. تو یہ صلاح الدین صاحب بھی اور منیر ملک صاحب بھی اور حامد خان صاحب یہ ایک ہی جو حامد خان گروپ ہے اور ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے ہیں. اسی وکلا ایکشن کمیٹی کے اجلاس اس وقت ہوتے ہیں جب سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری بہت جو ہے نا چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نتی ہیں اور اس کی وجہ سے سوالات زیادہ اٹھ رہے ہیں. اچھا قیوم صاحب، اب آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ کچھ حد تک کنفیوز ہیں. اگر آپ کچھ حد تک کنفیوز ہیں تو میں تو بے حد کنفیوز ہوں. آپ دونوں کا مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جی ایسا ہی ہے نا. آپ کی آواز کٹ گئی مجھے. میں قیوم صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ کچھ حد تک کنفیوز ہیں. اگر آپ کچھ حد تک کنفیوز ہیں تو میں تو بے حد کنفیوز ہوں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ گروپنگ ہر جگہ ہوئی ہے. خاص طور پر میں 26ویں ترمیم کے ایشو کے بارے میں بات کر رہا ہوں. وکلا بٹے ہوئے ہیں، جج صاحبان بٹے ہوئے ہیں، کچھ حد تک صحافی بھی بٹے ہوئے ہیں، رائٹ، فار اینڈ اگینسٹ. اور ڈیموکریسی میں ایسا ہوتا ہے، یہ حسن ہے. بالکل. اس کو ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ حد تک یہ جو کنفیوژن ہے کہ کون سا کیس کہاں جانا ہے، یہ جینیوئن کنفیوژن ہے کہ واقعی ہی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار یہ آئینی بینچ کا کیس آئے گا یا یہ میری طرف آئے گا یا یہ کہیں اور جائے گا؟ تو اس پر اگر آپ تھوڑی سی کلیئرٹی کر دیں، کیونکہ مجھے یاد ہے جب یہ پہلی دفعہ آیا تھا تو ایک جو چیز ریز ہوئی تھی، میرے خیال سے جسٹس ناصر ملک نے کی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ کافی زرار صاحب میں ایسی بات بتاؤں کہ زرار صاحب اپارٹ فرام اس کے ہر کیس کا ایک نمبر لگتا ہے، اور ایک ہوتی ہے سی پی ایل اے، ایک ہوتی ہے سول مسلینس اپیل، ایک ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن پیٹیشن، ایک ہوتی ہے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے کہ کون کون سی جورسڈکشن کے اندر کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ سی پی ایل اے ہے، اور سی پی ایل اے کے اندر کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ یا قانون کا جو ہے اس کی وائریز اس کو چیلنج ہوتی ہے. تو وہ 191 اے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد بڑی واضح ہیں چیزیں. تو جو کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ بڑے بنیادی سے سوالات ہیں. یہ بالکل ایک لا کالج کا اسٹوڈنٹ بھی ان کا بڑے مطلب کنفیوژن ہے نہیں، کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا قیوم بھائی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان کی 3 سال کے بعد ہی ہے جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ. اچھا، ابھی 3 سال ہیں. اس کے بعد کچھ پوچھنا ہے؟ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ریٹائر ہونے والے ہیں. ریٹائر ہونے والے نہیں، ابھی یہ چلے گی. ابھی یہ سب چلے گا. اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یار اس پر ہمیں بار بار کتنی دفعہ بات کرنی ہوگی. آپ کو یہ خوف ہے، مجھے بھی یہی خوف. یہ سم تھنگز ڈونٹ چینج. ججز وغیرہ چینج ہو جائیں گے، سپریم کورٹ وہی رہے گی. عبدالقیوم صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. بات یہ نہیں ہے، جی بات یہ نہیں ہے. کل کو اگر جوڈیشل کمیشن آف پاک جو ہے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو آئینی بینچ ہے وہ پہلے 7 سینئر جج صاحبان کے اوپر مشتمل ہوگا. اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں، یا چلیں مائنس چیف جسٹس جو ہے وہ ایک آئینی بینچ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ تو 6 مہینے کے لیے. اس آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. ایسا ہی ہوگا، ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسا ہی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن آئی تھنک باٹم لائن پہ شکریہ قیوم صدیقی. یہ تو پھر ایڈیشنل رجسٹرار صاحب ہیں، تو پھر ان کو تو واقعی اسکیپ گوٹ ہی بننا. یہی لگ رہا ہے. دیکھیں آپ کا یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والی کمیٹی ہے جس کو چیف جسٹس ہیڈ کرتے ہیں، وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیس ادھر نہیں لگے گا، یہ ادھر جائے گا، کیونکہ ترمیم ہو چکی ہے، اس کو ادھر جانا ہے. تو میں تو وہ صرف نوٹیفیکیشن مطلب وہ نکال رہا ہوں آگے بھیج رہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں یار جو حکم آیا ہے میں تو وہ کر رہا ہوں، آپ مجھے سسپینڈ کر دیں. آپ کا تو تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ فارورڈ ایز ریسیوڈ والا کام ہے نا آپ کا.
तो बेसिकली अच्छा उन्होंने भी फिर अब इसीलिए उनको प्रोटेक्ट किया है कि आपको फिलहाल OSD कर देते हैं, एक सवाल आपकी रिटायरमेंट होनी है आगे। एक सवाल का जवाब कभी भी नहीं मिलेगा जनाब, कि ये इंस्टिगेट कहाँ से हुआ, क्या इसे सिर्फ ह्यूमन एरर करार दे के हम साइड पे कर सकते हैं या ह्यूमन एरर इसे दिखाया जा रहा है? ये दिखाया मेरे जो मरहूम वालिद साहब थे ना, उनका हमेशा ख्वाहिश थी कि मैं वकील बनूं। शुक्र है मैं नहीं बना, क्योंकि मैं मतलब ये सेक्शन 191 सब सेक्शन B C D में ही ना इतना फंस जाता कि कोई केस नहीं लड़ना था। और ये हमारे जरा हटके के सेगमेंट कौन करता फिर? अब वो फिर कोई और आपको मिल जाता है मेरे से। चले एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारे मुल्क के एक ज़बरदस्त टाइकून, प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब के हवाले से। नैब अब क्या कह रहा है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। मरहूम हमारे दोस्त जमाल सानी का शेर है कि फरिश्तों से भी अच्छा मैं बुरा होने से पहले था, वो मुझसे इंतहाई खुश खफा होने से पहले था। मलिक रियाज साहब जो हैं मफरूरी से पहले पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इस्टेब्लिशमेंट की नाकाब बाल समझे जाते थे। उनकी जो बहरिया टाउन है उसमें कई रिटायर्ड सिविल और फौजी अफसर जो हैं आज भी मौजूद हैं। वो मुल्की सियासत में पसे पर्दा किरदार अदा करते रहे हैं। उनका तैयारा सियासतदान इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते थे, भले उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, बल्कि उनका तैयारा तो 2018 के जो इलेक्शन है उसके बाद MNAs ढोने के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन तब उनका सितारा उरूज पे था। उनका नाम इफ्तिखार चौधरी के साहबजादे इरसलान इफ्तिखार को फेवर देने के मामले में भी उछाला गया, लेकिन ज़ाहिर है कुछ नहीं हुआ। उनके पेरोल पे कई बार मुतअद्दिद सहाफ़ियों के नाम भी सोशल मीडिया के समुंदर पे तैरते रहे, लेकिन फिर वो गायब होते रहे। मीडिया पर उनका नाम लेना शायद आज तक टैबू है, हत्ता कि वज़रा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उनका नाम लेते हुए कतराते थे, क्योंकि वो सबके दोस्त थे और शायद हैं भी। लेकिन जब आदमी पे बुरा वक्त आता है तो ऊँट पे बैठे को भी कुत्ता काट सकता है। शायद उनके साथ यही हुआ है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आज बहरिया टाउन के मालिक के बारे में एक प्रेस रिलीज़ में कहा है कि वो अदालतों को मतलूब हैं और इस वक्त दुबई में मुकीम है। मलिक रियाज ने हाल ही में दुबई में एक तामीराती मंसूबा शुरू किया है। आम आवाम को इंतबाह किया जाता है कि वो इस मंसूबे में सरमायाकारी से गुरेज करें, बसूरत दीगर उनकी सरमायाकारी को मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर किया जाएगा, जो कि एक कानूनी जुर्म है। प्रेस रिलीज़ के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान मलिक रियाज को दुबई से मुल्क वापस लाने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम के साथ कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने के बारे में राब्ते में है। नैब के मुताबिक मलिक रियाज अल कादिर ट्रस्ट के समेत कई मुकदमात में मतलूब हैं और नैब ने उनके और बहरिया टाउन के मुतअद्दिद असासे मुंजमद किए हुए हैं। नैब उनके और उनके साथियों के ख़िलाफ़ फ्रॉड, धोखाधड़ी के इल्ज़ामात की छानबीन कर रहा है। नैब के पास मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि मलिक रियाज और उनके साथियों ने न सिर्फ गैर कानूनी तौर पे सरकारी ज़मीन हथियाई, बल्कि कराची, तख्तपारी, रावलपिंडी और न्यू मरी में निजी अराज़ी पे भी कब्ज़ा जमाया। इन ज़मीनों को ज़रूरी सरकारी दस्तावेज़ात और मंजूरियों और NOCs हासिल किए बग़ैर हाउसिंग सोसाइटियों में तब्दील करके सरकार और आवाम से अरबों रुपए का धोखा किया गया है। चकमा दे के बहरिया टाउन के नाम से पेशावर और जामशोरो समेत मुतअद्दिद शहरों में ज़मीनों पर कब्ज़ा करके बिला इजाज़त कानूनी तामीरात की गई और अब भी इन सोसाइटियों में प्लॉट और फाइलें बेच के आम आवाम से फ्रॉड जारी है। हालांकि इनमें से किसी ज़मीन के मिल्कियती हुकूक बहरिया टाउन के पास नहीं हैं। गुज़िश्ता बरस मई में बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफातर पे छापा मारने के बाद रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया गया। इस मौके पे मलिक रियाज ने ट्वीट किया कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है।
مجھ پر سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مگر میں سیاسی مقاصد کے لیے کٹ پتلی نہیں بنوں گا، میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا۔ اگرچہ انہوں نے واضح طور پہ تو نہیں بتایا کہ انہیں کون اور کس مقدمے میں وعدہ معاف گواہ بننے پہ مجبور کر رہا ہے، تاہم القادر ٹرسٹ کے جس 190 ملین پاؤنڈ مقدمے میں عمران خان کو 14 برس اور بشرا بی بی کو 7 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے، اس مقدمے میں ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے علی ریاض بھی مطلوب ہیں۔ جی گھوم پھر کے آل روڈز لیڈ ٹو القادر۔ ایک انٹرسٹنگ بات تھی، مجھے یاد ہے جب یہ ٹویٹ آئی تھی تو اس کے بعد کافی کہ یار آمین اب کیا یہ دن دیکھنے کو ملیں گے کہ ایک پراپرٹی ٹائکون، بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون لیکن گھوم پھر کر پراپرٹی ٹائکون ہی ہیں، بزنس مین اسٹیبلشمنٹ کو منہ دکھا رہے ہیں، یو نو۔ تو دس واز انٹرسٹنگ فار می۔ اب ان کی کیلکولیشن پتہ نہیں مجھے کیا ہے، شاید یہ ہو سکتی ہے کہ یار دیکھیں اگر ابھی میں اف آئی پلے بال میں وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہوں اور آگے جاتے ہوئے کہیں عمران خان کی حکومت دوبارہ آ جاتی ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آ جاتی ہے تو میرا کیا بنے گا؟ مطلب ان کی تو ہمیشہ گیم رہی ہے نا کہ یار جو بھی ہے ان کے ساتھ سیٹ ہو کے رہو، رائٹ، چاہے وہ لیکن گیم تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے نا انڈسٹریلسٹ کی یا ڈیولپر کی کہ جو حکومت وقت ہے یا اسٹیبلشمنٹ وقت کی اس کے ساتھ بنا کے رکھی جائے، فیوچرسٹک جو فیوچر میں ہوگا دیکھا جائے۔ میرے لیے سرپرائز یہی تھی نا، میرے لیے سرپرائز یہی تھی کہ وہ ابھی یہ نہیں دیکھ رہا کہ یار ابھی تو یہی ہے، ان کے ساتھ میں کام کرنا ہے، وہ شاید اب اگین ظاہر ہے کہ میں ان کی ذہن کو نہیں جانتا، شاید وہ دیکھ رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ اب یہ جو ہوا ہے نیب کی طرف سے، میرا خیال ہے کہ یار دس از ریئلی ریزنگ دا ٹیمپریچر۔ ہاں یہ اس کو کہتے ہیں نا اپنگ دا اینٹی۔ نہ صرف اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو وہاں پر انویسٹ کریں گے آپ کے اوپر، ہاں یو اے ای کے پروجیکٹ میں آپ کے اوپر بھی کیسز درج کیے جا سکتے ہیں۔ یو اے ای کے جو پراپرٹی قوانین، تم تو وہاں رہے ہو، کیا ہیں کہ کیا وہاں پاکستان کا جو لا ہے وہ لاگو ہوتا ہے اگر میں وہاں پراپرٹی خریدوں؟ دیکھیں ڈپینڈ یہ کرتا ہے نا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بہت سارے پاکستانیوں کے دبئی میں پیسے ہیں، ان کے وہاں پہ بینکس میں ہیں، پراپرٹیز میں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ایک پراپرٹی بیچ کے اور آپ ان کی پراپرٹی میں لگاتے ہیں تو وہ منی لانڈرنگ کیسے ہوگی؟ سو نیب ہمارے یہاں بادشاہ ادارہ ہے، وہ ماضی میں بھی جو ان کی حرکتیں رہی ہیں، یہ میرے حساب سے وہ نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ وہ ملک ریاض کو پریشر دینے کے لیے، اچھا یہاں پہ جتنے بھی بحریہ ٹاؤنز ہیں وہاں پہ جو لوگ ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں، آئے دن ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی یہ میل ڈاؤن ہو رہا ہے، ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن ملک ریاض سے جب یہ خبر آتی ہے کہ جی نہیں وہ تو دبئی والوں کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور شاید دبئی والے یہاں پہ آئیں گے، تو تھوڑا پھر مارکیٹ اسٹیبلائز ہو جاتی ہے۔ لیکن نیب کا یہ ہے پریشر دینے کی بات ہے کہ آپ نے اس پورے القادر ٹرسٹ میں یو ڈڈ ناٹ پلے بال، کیونکہ دیکھیں ملک ریاض صاحب کے سفارشی کون ہیں اس وقت؟ جو ملک کے صدر ہیں اس وقت، جو پرائم منسٹر ہیں، وہ دونوں خاندان ان کے احسان مند ہیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی کیا ان کے ساتھ بھی ان کی یہ سیٹنگ تھی کہ القادر ٹرسٹ والی زمین جو ہے وہ انہوں نے دی، تو یہ سب کے ساتھ حالات اپنے ٹھیک رکھتے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں سب کے ساتھ صحیح رکھتا ہوں تو وائی آر یو فورسنگ می ٹو ٹیک سائڈ جسٹ بیکاز یو آر پسڈ آف ود دس قیدی نمبر 804، تو آپ مجھے اس میں کیوں آپ رگڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا بڑی ہمت کی بات ہے ایک بزنس ٹائکون کے لیے کہ وہ سیاسی لوگ تو چلو جلا وطن رہتے ہیں، لیکن بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں باپ ہوتا ہے، باپ۔ لیکن اچھا جب میں یہ نیب کا پریس ریلیز ابھی ترجمہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ دہی، فراڈ اور یہ وہ، تو یار یہ راؤ انوار کو کس نے مقرر کیا تھا کہ ملیر میں مدد کرے؟ انہیں جو انڈر پاس ہے کلفٹن کا اس کی اجازت کیسے ملی تھی؟ بحریہ ٹاؤن لاہور کیسے ابھر آیا؟ مطلب یہ کوئی سوئی تو نہیں ہے، اور یہ کل تو نہیں ہوا، چھوٹے چھوٹے شہر تھے، یہ تو 10 سال سے انہیں خبر آئی ہے۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے کہ ڈی ایچ اے پنڈی اور بحریہ ٹاؤن میں کولیبریشن کیسے ہو گیا؟ دیکھیں اتنی چیزیں تھیں تو پہلے پتہ نہیں تھی، یہ چیزیں بھی پریس ریلیز میں ہونی چاہیے۔ اس وقت کی قیادت کے ساتھ حالات اچھے تھے، اس وقت کی قیادت کے ساتھ حالات خراب ہیں، بس۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں
کہ جب لوگ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ, آپ کو کہنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ وقت, موجودہ اسٹیبلشمنٹ, موجودہ سیٹ اپ, کیونکہ نا چیزیں بدلتی ہیں, لوگ بدلتے ہیں. لیکن اگر تھوڑا سا اس کو زوم آؤٹ کریں, اگر ہم القادر کی بات کریں, مختصر بات کروں گا, بارگیننگ ہارڈ ہوتی جا رہی ہے یار. دیکھیں جب یہ بیرسٹر گوہر کی میٹنگ ہوئی تھی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ, سب کا یہ تھا, میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یار اب تھوڑا سا نا برف پگھلے گی, ڈیل شیل ہوگی, اس کے بعد 14 سال قید اور 7 سال قید, اور اب یہ معاملات مجھے اگر بارگیننگ ہے تو بارگیننگ سخت ہے, معاملہ زیادہ گمبھیر, ہاں دونوں طرف سے, پہلے ادھر سے سختی تھی, اب ادھر سے اب ہر جگہ سے سخت. معاملہ زیادہ گمبھیر ہے, اس لیے کہ یہ شاید پہلا معاملہ ہے جس میں ملک صاحب جو ہے نا وہ مکمگا نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے that is a fact. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ کی صورتحال کی. اتوار کے روز غزہ میں سیز فائر شروع ہوا, لیکن اگر ہم ماضی کو دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اسرائیل نے ہر سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے, چاہے وہ 2008 کی بات کریں, 2012, 2014, 2019 یا 2021, پیٹرن ایک ہی رہتا ہے کہ حماس اور فلسطینی گروپ زیادہ تر سیز فائر کے پابند رہتے ہیں. اسرائیل اپنی کارروائیاں اور قتل و غارت جاری رکھتا ہے, جس کے بعد حماس کی طرف سے ایک رسپانس آتا ہے, یوزولی راکٹس فائر ہوتے ہیں اسرائیل کے اندر, اور پھر اسرائیل اپنی بمباری ایک بار پھر شروع کر دیتا ہے, اور جس کے بعد کبھی نہ کبھی ایک اور جنگ بندی کا اعلان آ جاتا ہے. مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ شہید رفعت العریر نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارے لیے سیز فائر کا مطلب ہوتا ہے کہ فلسطینی سیز کرتے ہیں اور اسرائیل فائر کرتا ہے. اور اس وقت یہاں پر غزہ میں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے. ابھی حال میں ہی ایک, حالانکہ سیز فائر ہے, ایک اسرائیلی سنائپر نے 13 سال کے بچے زکریا بربک کو نہ صرف قتل کیا, بلکہ جب ان کے والد صاحب ان کی لاش کو اٹھانے آئے تو ان پر بھی فائرنگ شروع کر دی. اس وقت اسرائیل کے زیادہ تر حلقوں میں غم و غصہ ہے, مینلی جو آبادکار ہیں, جو گھس بیٹھیے ہیں, جن کو سیٹلرز کہا جاتا ہے, ان میں اسی غصے کی ترجمانی کرتے ہوئے ایتامار بن گویر, جو سب سے رائٹ ونگ اور ایکسٹریمسٹ ممبر ہے اسرائیل کی سب سے رائٹ ونگ اور ایکسٹریمسٹ حکومت کی, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. بزالل سموٹرک جو ہیں وہ بھی کافی ناراض ہیں, لیکن وہ اس بات سے مطمئن ہیں کہ انہوں نے, نیتن یاہو نے ان کو کہا ہے ان کی بقول کہ پہلی فیز کے بعد ہم بمباری ایک بار پھر شروع کر دیں گے. اب اس میں بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ٹرمپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, لیکن ابھی کچھ گھنٹے قبل ہی وسط جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ٹرمپ کا ایک بیان آیا ہے کہ آئی ایم ناٹ کانفیڈنٹ کہ یہ سیز فائر بہت دیر چلے گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ بائیڈن انتظامیہ نے کچھ جو سیٹلرز کے گروہ ہیں ان کے اوپر سینکشنز لگائے تھے, پابندیاں لگائے تھے. ٹرمپ نے اپنے ایگزیکٹو آرڈرز میں وہ پابندیاں ختم کر دی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ایک بہت بڑے جو کیمپین ڈونر ہیں, ان کا نام ہے مریم ایڈلسن. انہوں نے تقریباً 100 ملین سے زائد ڈالر دیے تھے ٹرمپ کو اپنی کیمپین کے لیے, اور ان کی ایک ہی شرط تھی کہ آپ یہ پیسے لے لیں, لیکن ویسٹ بینک جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیں. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں, اور یہ یقیناً کوئی اتفاق نہیں ہے, کہ اسرائیل نے ایک ویسٹ بینک میں ایک نیا آپریشن کا آغاز کیا ہے جس کو آپریشن آئرن وال کہا جا رہا ہے, اور اب تک 9 سے زائد فلسطینیوں, یا کم از کم 9 فلسطینیوں کو قتل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 100% کوآرڈینیشن میں اسرائیلی سیٹلرز ویسٹ بینک کے مختلف شہروں میں اپنی کارروائیاں جاری کر رہے ہیں, فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں اور کھیتوں کو آگ لگا رہے ہیں. ایک 15 سال کے بچے کو بھی گولی مار دی وہاں پر سپاہیوں نے, جو سیٹلرز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہاسٹیجز اور قیدیوں کی ریلیز کا سلسلہ بھی جاری ہے. پچھلے روز ہی یہ ہوا تھا, 3 اسرائیلی ہاسٹیجز جو حماس کی حراست میں تھے ان کو رہا کیا گیا, اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کو ایک گفٹ بیگ یا گڈی بیگ بھی دیا گیا, جس میں ایک تو ان کو ایک غزہ کا نقشہ دیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو تصویریں تھیں جو حماس نے لی تھی قید کے دوران وہ ان کو دی گئی ایک یادگار کے طور پر. ان کو ایک سرٹیفکیٹ بھی باقاعدہ دیا گیا کہ آپ ہمارے قیدی رہے ہیں. یہ 3 اسرائیلی ریلیز ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 90, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سرٹیفکیٹ میں تو فریم کر کے رکھتا اپنے پاس, 90 فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کیا گیا. قیدی کہنا شاید
غلط ہے کیونکہ ان کے اوپر نہ کیسز چلتے ہیں نہ ان کے اوپر کچھ ہوتا ہے, بیسکلی کڈنیپیز ہیں یہ, اگر ہم اس طرح کہا جائے. اچھا, ان میں خالدہ جرار صاحبہ جن کی عمر 62 سال کی ہے, جو حماس کی سیاسی مخالفین ہیں کیونکہ یہ ایک دائیں بازو کی تنظیم کے ساتھ ان کا تعلق ہے, پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹائن. یہ آپ ان کی تصویر دیکھیں گرفتاری کے وقت اور اب ان کی تصویر دیکھیں, آپ کو لگے گا کہ کوئی 20 سال قید انہوں نے گزاری ہے. یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار ہوئی تھی اور اس دوران یہ ان کے بال سفید ہو گئے. زیادہ تر جو فلسطینی رہا ہوئے ہیں وہ خواتین ہیں یا پھر بچے ہیں, ان میں صحافی رولا حسنین اور بہت اور اس طرح کے لوگ بھی شامل ہیں. پہلی فیز میں, جو پہلی فیز کی بات کر رہے ہیں, اسرائیل نے تقریباً 35 حماس نے 35 اسرائیلیوں کو رہا کرنا ہے اور اسرائیل نے تقریباً 1000 سے 2000 فلسطینیوں کو رہا کرنا ہے. ایک بار پھر نتن یاہو نے بار بار کہا ہے کہ جیسے ہی یہ ہاسٹیجز واپس آئیں گے جنگ ایک بار پھر دوبارہ شروع ہوگی. لیکن اس وقت فلسطین میں, غزہ میں جشن منائی جا رہی ہے. صرف غزہ میں نہیں, یروشلم میں, ویسٹ بینک میں, اردن, شام وغیرہ. اس کی کچھ جھلکیاں دیکھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. الآن سجد الشكر. الله أكبر. الله أكبر. سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. كم مرة 300 سے زائد فلسطینی صحافی قتل ہوئے ہیں. یہ جو باقی جو بچ گئے ہیں, یہ جو گانا بھی گا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہاں سے کبھی نہیں جانا. خوشی کے ساتھ لیکن غم اور غصہ بھی ہے. اور اب جو ان فلسطینیوں کے گھر والے جن کے لواحقین قتل ہوئے ہیں ان کی تلاش شروع ہے. وہاں کے جو مقامی صحافی ہیں انہوں نے کافی لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ جیسی جنگ بندی ہوگی آپ کا پہلا کام کیا ہوگا. تو یہ جو بچہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میری امی کو قتل کیا تھا, میں نے ان کی لاش کو تلاش کرنا ہے. یہ جو سیدھے ہاتھ پر جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی میں نے اپنے بچوں کی لاشیں تلاش کرنی ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کس سڑک پر پڑی ہوئی ہیں, میں نے جا کر ان کی لاشیں تلاش کرنی ہے تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین کر سکوں. اب تک اگر ہم صرف رفح کی بات کریں تو 140 لاشیں ملی ہیں. کچھ ملبے تلے ہیں اور کچھ کی صرف ہڈیاں ہی مل رہی ہیں روڈ پر پڑی ہوئی, اور ہر آپ دیکھیں تو ہر کھوپڑی کے اندر 1 یا 2 گولیوں کے نشان ہیں, مطلب they were executed. میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں پر کیا گزری ہے. یہ ایک خاتون ہے, ایک ماں ہے جو اپنے بچے کی لاش کی تلاش کرنے نکلی اور بالآخر ان کو اپنا بچہ مل گیا. انہوں نے اپنے بیٹے کی لاش کی شناخت ان کے کپڑوں سے ملی, جو بھی کپڑوں سے کی, جو بھی ان کی تھوڑے بہت کپڑے باقی بچے تھے. باقی جو لوگ جا رہے ہیں اپنے گھروں کی تلاش میں ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ نہ صرف ان کے گھر تباہ کیے گئے ہیں بلکہ ان کے اوپر بلڈوزرز بھی چلائے گئے ہیں. آخری منٹ تک اسرائیل نے اپنی بربریت جاری رکھی. یہ ہے القدرہ خاندان, اگر ان کی تصویر ہے ہمارے پاس تو ہم چلا سکتے ہیں, اور ان کو اطلاع نہیں ملی تھی کہ سیز فائر ڈیلے ہو گئی ہے, تو یہ اپنے گھر کی طرف نکلے. وہاں پر اسرائیلی فائرنگ شروع ہو گئی اور اس خاتون کے تقریباً تمام گھر والے وہاں پر قتل ہو گئے. یہ ہے مریم, 15 ماہ کی عمر تھی ان کی. یہ پہلے دن پر اکتوبر 7 2023 پر پیدا ہوئی تھی اور سیز فائر کے کچھ منٹ پہلے
ان پر بمباری ہوئی اور یہ قتل ہو گئے. لیکن پھر بھی غزہ کی جو عوام ہے وہ پر امید ہے. اور کتنے پر امید ہیں آپ خود ہی سن لیں. وحنجيب الركاب وحنبني وحنعمر وحترجع غزة أحلى من قبل. في طفلة بنت شهيد في أختها في ختيار في شاب كلنا حنعمرها وحترجع أحلى من قبل. غزة فينا إحنا اللي صمدنا وإحنا اللي صبرنا. ولا إنجازات لأي حدا ولا لأي قيادة ولا لأي كبير ولا أي دولة. الإنجاز هنا هذا الإنجاز وأنا وهي وفيها ونفتخر إنه إحنا اللي أنجزنا إنه صبرنا. يعطيك العافية. اکثر کہا جاتا ہے لو از بلائنڈ، یعنی عشق اندھا ہوتا ہے. اور عاشق ہم جانتے ہیں کہ اکثر کافی بے وقوف ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا دل بولنے لگ جاتا ہے نا، آپ کا دماغ بند ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سائنس ہے، سائنس. اور یقیناً اگر آپ کو بھی کبھی عشق کے سانپ نے ڈسا ہوا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کے محبوب میں جتنی بھی خرابیاں ہوں، جتنی بھی خامیاں ہوں، جتنے بھی عیب ہو، آپ کو نہیں نظر آتا بیکاز یو آر ان لو. ہاں، اینڈ وی لائک بینگ ان لو. مطلب ایک نشہ ہے. لیکن کبھی کبھی کیا کہتے ہیں، کافی نقصان بھی ہو جاتا ہے اس لو شو کے چکر میں. یہ ہے این کی عمر تقریباً 53 سال کی ہے اور فرینچ نیشنل ہیں. اور ان کے ساتھ کیا ہوا کہ پچھلے سال فروری میں، یہ 2024 ہے 2025 ہے، یہ 25 ہے، 2 سال قبل فروری میں فیبرری 2023 میں این کی طلاق ہو رہی تھی ان کے میاں سے، جو ایک ملینئر ہے، یورپین ملینئر، مطلب یوروز میں ملینئر ہے. تو یہ کافی اپسیٹ تھیں اور اپنا دل بہلانے کے لیے یہ گئی ایک لگژری اسکی ٹرپ پہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو، آپ انسٹاگرام یا کہیں نہ کہیں پوسٹ کر رہے ہوتے ہو، تو انہوں نے اپنی پکچر پوسٹ کی اسکیئنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو ایک میسج آیا انسٹاگرام پہ، ڈی ایم پہ، کہ جی میں امریکن اداکار بریڈ پٹ کی والدہ بول رہی ہوں. واہ. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں نے دیکھا آپ اسکیئنگ کر رہی ہیں، تھوڑی سی اسکیئنگ پہ باتیں ہوئی، ادھر ادھر آگے پیچھے باتیں ہوئی، اور انہوں نے کہا صحیح ہے. 24 گھنٹے بعد ان کو ایک اکاؤنٹ سے میسج آتا ہے جو بظاہر بریڈ پٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یار میری والدہ آپ کے بارے میں اکثر باتیں کر رہی ہیں، آپ کی کافی گپ شپ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی خاتون ہیں، میں بھی آپ سے گپ لگاؤں. اچھا، اب این نے کہا کہ یار یہ تھوڑا سا مجھے عجیب لگ رہا ہے، بریڈ پٹ کہاں سے مجھے ڈی ایم کرے گا. لیکن پھر روزانہ میسیجز آنے لگے. این خود کافی مشکل حالت میں تھیں، ان کا ڈیورس چل رہا تھا. تو بریڈ پٹ، یا جو اپنے آپ کو بریڈ پٹ بنا کے پیش کر رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں، مطلب میں آپ کو یہ تحفہ دوں گا، اور پھر اپنی مطلب لائف کے بارے میں مجھے بتائیں. بیسکلی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سہارا ملا، ایک شولڈر ٹو کرائے آن ملا. پھر کیا ہوا کہ این کا ڈیورس فائنل ہو گیا، اور معاوضے میں، ڈیورس کی سیٹلمنٹ میں ان کو تقریباً 8 لاکھ یوروز ملے. ٹھیک ہے. اب جب یہ ہوا تو پھر ایک دم اس کو میسیجز آنے لگے کہ این میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، یہ میں نے دنیا میں کسی کو نہیں بتایا، کہ مجھے گردوں کا کینسر ہے. بریڈ پٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے گردوں کا کینسر ہے، اور میرے پاس تو کوئی پیسے ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ جو ڈین ہے اینجلینا جولی جی، اچھا یہ تصویریں بھیجنے لگ گیا، اینڈ آئی لو یو، اپنے آپ کے ہاسپٹل بیڈ میں آگے جائیں، یہ چیک کریں، آپریشن ہو رہا ہے، بریڈ پٹ بیٹھا ہوا ہے. ہاں. اور اس نے کہا کہ یار میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، یہ مطلب آپ بس چیک کرتے رہے، لو یو مائی وائف یو نو اینڈ آل آف دیٹ. ٹھیک ہے نا، آئی وانٹ ٹو ویک یو اپ بیبی. اینی وے، وہ آگے نہیں پڑھتے اس کو. تو اب آپ سوچیں گے کہ بریڈ پٹ تو یار مطلب ٹھیک ٹھاک نوٹو انسان ہے، تو اس کو اینجلینا جولی سارے پیسے لے کر، اینجلینا جولی کے ساتھ میری طلاق چل رہی ہے، میرے سارے بینک اکاؤنٹ فریز ہو گئے ہیں، تو مجھے نا پیسے چاہیے، مجھے گردے کا آپریشن کرانا ہے، جس کے بعد نا ہم پھر اپنی زندگی جئیں گے، میں اور این پٹ کے ساتھ. تو پہلے کچھ پیسے بھیجے، پھر تھوڑے اور پیسے بھیجے، پھر تھوڑے اور پیسے بھیجے. گیس کریں کہ کل کتنے پیسے بھیجے؟ 8 لاکھ یوروز. عاشق تو لٹ جاتا ہے. 8.5 لاکھ یورو. 8.5 لاکھ یوروز. 8.5 لاکھ یوروز مطلب 24 کروڑ روپے. 24 کروڑ روپے. روپوں میں بھی کنورٹ کر نہیں، ہاں میں اب ظاہر ہے یار، ہم تو روپیوں میں ہی سوچتے ہیں نا، روپیوں میں کماتے ہیں. میرے تو جان نکل گئی سن کے. اچھا، این ابھی بھی کہتی ہے کہ یار
عجیب بات ہے کہ میں کہتی تھی کہ یار فون پہ بات کر لیں, ویڈیو چیٹ کر لیں, وہ کہیں گے نہیں یار میں بڑا مصروف ہوں, ابھی میرا ڈائلسس چل رہا ہے, ابھی مجھے جا کے شوٹنگ کرنی ہے, ابھی مجھے جا کے اینجلینا کے لائر کے ساتھ لڑنا ہے. تو اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں, اتنا پیارا ہے, ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہے. پھر این نے ایک ویب سائٹ کھولی اور این کو پتا لگا کہ یار یہ تو بریڈ پٹ آرام سے گھوم رہا ہے, نہ صرف گھوم رہا ہے بلکہ اپنی نئی گرل فرینڈ انیس ڈی ریمون, یہ انیس ڈی ریمون کے ساتھ گھوم رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یار میرے ساتھ تو ہینڈ ہو گیا. اور بیچاری این کو پھر اتنی ڈپریشن ہوئی کہ وہ ہاسپٹل میں ان کو داخل ہونا پڑا. اب جب وہ وہاں سے ریکور ہوئی تو پھر وہ گئی پولیس کے پاس, اور پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی, اور پھر انہوں نے ایک گروپ کو کانٹیکٹ کیا, فرینچ گروپ ہے کالڈ فائنڈ مائی اسکیمر. فائنڈ مائی اسکیمر کے ہیں مروان اوورب جو سی ای او ہیں, انہوں نے تحقیق کی اور پتہ لگا کہ یہ کوئی 3-4 نوجوان لوگ ہیں جن کا تعلق نائجیریا سے ہے. ماشاءاللہ. یاد ہے ایک زمانے میں وہ ای میل لیٹر آتے تھے, میں نائجیریا کا شہزادہ ہوں, شہزادی ہوں, یہ وہ, تو یہ اس کا نا ایڈوانسڈ ورژن ہے یہ. اور پھر پتہ لگا کہ انہوں نے 30 اور خواتین کو بھی اسی طرح چونا لگایا تھا, کہ ایک سے کوئی 3 لاکھ یورو, ایک سے 20 لاکھ یورو, پتہ نہیں آگے پیچھے اس طرح ہوا. تو ہم چیچا وطنی میں بیٹھ کے کرتے یہ ہم چیچا وطنی, لیکن دیکھو یار آپ نے وہ کوالٹی دیکھی ہے فوٹوشاپ, بہت ہی تھکی ہوئی کوالٹی, بہت ہی تھکی ہوئی کوالٹی ہے. انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ ایک کیانو ریوز کے نام سے بھی اسکیم ہوتا ہے, اور ایک خاتون تھی کیلیفورنیا میں 67 ایئرز اولڈ, ان کو کیانو ریوز کا میسج آیا, بات ہوئی, اس نے کہا کہ یار مجھے $500 کا گفٹ کارڈ دے دو. اس نے دے دیا. بعد میں اس نے سوچا کہ یار یہ تو میرے ساتھ ہینڈ ہوا ہے, اسکیم ہوا ہے میرے ساتھ. تو پھر انہوں نے باقاعدہ ویلاگز بنائے کہ یار آپ ان اسکیم سے بچے. اس کے جواب میں ان کو ایک اور اکاؤنٹ سے میسج آتا ہے, کہتا ہے کہ یار میں کیانو ریوز ہوں, مجھے بڑا افسوس ہے کہ کسی نے میرے نام کو استعمال کر کے آپ کو بیوقوف بنایا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ان کی گپ شپ چلتی ہے. انہوں نے اپنا گھر بیچ کے اس کو سارے پیسے دے دیے, اور اب یہ بے گھر ہے, اپنی گاڑی میں رہتی ہیں. یہ سچویشن ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں, ختم ہو گیا. ابھی میں نے اور بھی باتیں آپ کو بتانی تھی انہی چیزوں کے بارے میں. آپ کس رومانس اسکیم میں پھنس جائیں گے, کنگنا رنوت؟ نہیں, اب نہیں. پہلے انٹرسٹنگ ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. یہ ہے کہ مرد حضرات زیادہ پھنستے ہیں, لیکن خواتین حضرات پیسے زیادہ دیتے ہیں. مرد حضرات کہتے ہیں کہ پہلے ملو پھر نوٹ نکالوں گا. اچھا, اب میرا خیال ہے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. یہ جو زرار کے جو اسکیم والی سٹوریز ہیں اس پہ ہم مزید بھی آگے بات کریں گے, بہت دلچسپ خبریں یہ نکال کے لائیں گے, لیکن فی الحال ہمیں یہاں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.